اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے ہم سورۃ توبہ ساتھ لے رہے ہیں، یہ سورۃ توبہ سے ہی ہم نے حالات دیکھی اینڈ پوری غزوۃ تبوک جو نظارہ تھا اور تیاری، یہ سب سورۃ توبہ سے لے رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ تقریباً 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے متعلق بات کرنے سے پہلے ایک میں سوال پوچھوں گی۔ سسٹرز نے کہا کہ یہ انون دشمن تھا اینڈ عرب نہیں تھے، یہ رومن امپائر اینڈ رومن لوگوں کے ساتھ یہ جنگ تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی انہی کے ساتھ، دس از ناٹ دا فرسٹ ون، اس سے پہلے بھی ہوئی تھی جنگ۔ جی مدیحہ؟ جی غزوہ موتا جو ہوئی تھی۔ ویری گڈ، غزوہ موتا، جس میں جیت کس کی ہوئی تھی غزوہ موتا میں؟ جی پار کی ہوئی تھی جیت اس میں۔ تو غزوہ موتا کا جی ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہار اور جیت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ مسلمان واپس آ گئے۔ ویری گڈ۔ کون تھا لیڈر جنہوں نے لشکر کو واپس لے کر آگے مدینہ؟ خالد بن ولید۔ خالد بن ولید، خالد بن ولید تھے۔ مسلمانوں نے کیسے استقبال کیا تھا اس لشکر کا؟ جب مسلمان واپس خیر و عافیت سے واپس آ گئے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے کیسے استقبال کیا تھا؟ بہت برا بھلا کہا تھا، یعنی کہ ناراض ہوئے۔ بالکل، بارک اللہ فیک۔ اور کہا تھا فرار، آپ جنگ کے میدان سے بھاگ کر آگے ہیں، بچوں نے، عورتوں نے، اینڈ یہ اب یہ دوسرا موقع تھا جہاں مسلمان لشکر چاہتے تھے کہ فرار نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرار نہیں ہے، آپ لوگ قرار ہیں، تکرار ہوگا، آپ واپس جائیں گے اور ان سے لڑیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، جب سے شروع ہوئی ہے سورۃ توبہ، ان میں سے میں جو بات کر رہی تھی، ہم نے دیکھا سوسائٹی کے لوگ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں، اینڈ یہی دیکھ رہے ہیں ہر ایک کا طریقہ کیسے تھا، رسپانس کیسا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے متعلق اعلان کیا، کچھ لوگ تقریباً جو میرے انڈرسٹینڈنگ میں ہیں 5 قسم کے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک جو اپنے ایمان میں جائنٹ تھے، عظیم ان کا ایمان تھا، ویری اسٹرانگ، بہت پختہ ایمان تھا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، رسول اللہ نے کہا جہاد کے لیے آ کھڑے ہو گئے، اپنا سارا مال جتنا بھی ہر ایک کی حیثیت تھی رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ لیں، یہ آپ جہاں بھی استعمال کر چاہ رہے ہیں تو یہ ہے آپ کے لیے۔ ان میں سے ہم نے جو شخصیت یا کریکٹر دیکھے تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ون آف دیم۔ ان کا ایمان عام ایمان نہیں تھا، ان لوگوں کا یہی تو the main support of a da'wah and تبلیغ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی تجارت پہنچی تھی اور انہوں نے کہا رسول اللہ یہ میرے اونٹ ہیں 100، ان میں جتنا سامان لدا ہوا ہے یہ فی سبیل اللہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور ہو گیا خوشی سے، بہت دعا دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خوشی دیکھ کر انہوں نے کہا رسول اللہ میرے طرف سے another 100 کامل with all the good، جو بھی سامان ہے یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا مانگی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ایسا دیکھا اور انہوں نے کہا another 100 فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ راضی ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر کیا تمنا ہوتی ہے مسلمان کی یا ایک مومن انسان کی؟ سبحان اللہ۔ عثمان نے کہا رسول اللہ another 100، تقریباً کہتے ہیں علماء، اللہ اعلم، لیکن 900 تک پہنچ گئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ۔ 900 یعنی تقریباً 1000 کے قریب ہو گیا نا، یعنی اتنا دیا عثمان نے کہ رسول اللہ نے کہا اس کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے، یہ جو حسنات آج کمائی ہیں نا، اتنا ہائی لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر کچھ بھی ہو جائے عثمان کی طرف it doesn't matter۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک سیمپل دکھا رہے ہیں آپ کو سوسائٹی کا، جن کا عام
ایمان نہیں تھا، یہ جیسے میں نے کہا نا جائنٹ ایمان کہہ لو۔ اسی طرح ہم نے دیکھا پچھلی بار ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی سارا کا سارا جو بھی تھا گھر میں لے کر آ گئے، رسول اللہ کے سامنے سب کچھ رکھ دے، اس حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کچھ چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی، اللہ اینڈ رسول، یعنی کتاب اللہ سنت رسول اللہ، یہ چھوڑ کر آ رہے ہیں گھر میں۔ We cannot compare Abu Bakr with anyone in this earth. Nobody. It cannot be compared. الصدیق، انبیاء و مرسلین کے بعد کا جو درجہ تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درجہ، اس حد تک جیسے ہم نے پچھلی بار دیکھا کہ عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، وہ اپنا آدھا سرمایہ مال جو بھی تھا آدھا انہوں نے لے کر آگے رسول اللہ کے خدمت میں اور کہا میں نے اپنے لیے آدھا رکھا اور آدھا آپ کو دے رہا ہوں۔ We do not compare with عثمان یا with ابو بکر، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے 2 گھر ہیں and آپ کا بینک بیلنس 2 ملین ہے تو you are giving ایک گھر فی سبیل اللہ 1 ملین فی سبیل اللہ، and اس طرح تو آدھا سامان بھی نکالے انسان، یہ کم نہیں ہے، لیکن انہی کے بازو کے زور پر یا ان کے مال اور ان کی خدمت اور ان کے جو بھی پیش کیا ہے، اسی طرح تو دعویٰ کو سپورٹ ملتی ہے، اسی طرح تو آگے پھیلایا جاتا ہے۔ اینڈ اور بھی not only the rich people، کچھ لوگ فقیر تھے اور ان کا ہم نے دیکھا پچھلی بار یہ فقراء جو تھے ان کے متعلق بھی آیتیں آئی تھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن ایمان تھا، and التجا کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں سواری دے دیں، رسول اللہ کچھ بھی دے دیں کہ ہم نکلیں آپ کے ساتھ، سواری نہیں تو جوتا دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت چاہیے اور کہا کہ نہیں ہے تو آپ واپس چلے جائیں۔ اتنا ان کو غم ہوا کہ ان کو سیرت میں یا تاریخ میں البکائین کہا جاتا ہے، بکائین بکا سے رونے سے، they were about 9 or more، البکائین کے سارا ٹائم وہ روتے رہے، رسول اللہ کے مجلس سے پلٹ کے روتے ہوئے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان نے اٹھا اور نماز پڑھی اور روتا رہا ساری رات، کیا پیش کیا اس نے؟ Do you remember؟ جی رحیلہ جی سادہ جی، اس نے کہا تھا کہ میں آپ دل سے سب کو معاف کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ میری طرف سے صدقہ قبول کیجیے۔ ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ اینڈ قبول ہو گئی، اس کی صدقہ یہ قبول ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بتائی سبھی کو۔ یہ ایک سوسائٹی کا ایک گروپ ہے۔ دوسرا گروپ جو مومنین کا، وہ بھی مومن تھے لیکن they were giant مومن۔ Now we come to another group جو عام مومن تھے، جنہوں نے فوراً رسول اللہ کے سامنے اپنی خدمات پیش کی، اپنی جان ہم تیار ہیں رسول اللہ، جو بھی آپ حکم دیں گے کرنے کے لیے۔ الحمدللہ یہ عام مسلمان کا طریقہ تھا یا یہ مدرسہ محمدیہ کی تربیت تھی۔ ایمان ان کے دلوں میں اتنا پکا ہو گیا تھا کہ they don't mind، جب بھی کہا رسول اللہ نے جہاد کے لیے نکل گئے۔ الحمدللہ ان میں سے ایک اور طبقہ آتا ہے جس کا آج اگر ٹائم ہے تو ان کے متعلق بات کریں گے، نہیں تو یہ جو آیتیں ہیں نا ان کے متعلق ابھی میں بات کروں گی۔ بٹ ریممبر، ایک طبقہ جو اعلیٰ ایمان کے درجہ رکھتے تھے، and عام مومن and the third طبقہ of مومنین، 2 اور رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا 5 تقریباً گروپس ہیں اس سوسائٹی میں، مدینے کی سوسائٹی میں and اسی طرح ہر سوسائٹی میں تقریباً ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ 2 جو باقی ہیں نا جن کے متعلق بات کریں گے، جو آیتیں ان کے متعلق بات کر رہے ہیں، وہ منافقین کا طبقہ، منافقین کا گروپ سب سے خطرناک۔ and it was not only at that society، یہ تو ہوتا رہے گا قیامت کے دن تک۔ کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے سو پرفیکٹ جس میں صرف مومنین ہوں گے۔ یہ منافقین 2 قسم کے ہوتے ہیں، منافقین جو ان کا لباس، ان کے طریقہ، ان کے کھانے پینے کا، عبادت کا، آپ کو لگے گا یہ بالکل ہمارے جیسے ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں، ان سے خطرہ ہے۔
دشمن تو کھلا عام دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن یہ جو چھپے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھتے تھے، اسی طرح ہر سوسائٹی میں ان کا وجود ہے، آپ کے ساتھ حرم میں بھی جائیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، ایک ان کو چانس ملے تو وہ اپنا اصلی روپ دکھائیں گے۔ یہ منافقین کا طبقہ تھا۔ ان میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لیڈرز، اگر ہم مومنین کی جو بات کر رہے تھے، جن کا ایمان کا درجہ سب سے بڑا اعلیٰ درجہ ہے، یہ منافقین ان کے لیول میں آتے ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو فتنہ قائم کرتے ہیں اور یہی کہیں گے کہ بہت گرمی ہے۔ بے شک دوسرا طبقہ جو منافقین کا طبقہ ہے، ان کے دل میں شاید ہوگی، لیکن جب ایک آتا ہے اور فتنہ قائم کرتے ہیں اور اس کے پھر فالوور ہو جاتے ہیں، ہاں ہمیں بھی بہت لگ رہا تھا یہ بہت گرمی ہے وغیرہ، ایک کہے گا کہ رسول اللہ ہمیں فتنہ میں نہیں ڈالیں، باقی بھی کہیں گے، بیچ میں سے ایک کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ہاں رومن کے لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، مجھے اس امتحان میں نہیں ڈالو کہ میں وہاں جا کر بدل جاؤں یا پلٹ جاؤں، کیونکہ وہاں کے عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو یہ لیڈرز کا جو کام ہے نا، منافقین فتنہ قائم کرنا، بس وہ ایک بات کر دیتے ہیں یا اشارہ کر دیتے ہیں اور ان کے فالوور ان کے پیچھے وہی آوازیں پکارتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ اسی طرح جو آج کی جو آیات ہیں منافقین کے متعلق، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، قرآن آپ کو سکھا رہا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کی سوسائٹی میں ایسا ہوا اور رسول اللہ تھے وہاں، تو ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا رہے گا ایسا۔ آپ کو کچھ خوشی کا موقع ہوتا ہے یا آپ خیر و عافیت سے ہیں، ہر ایک خوش نہیں ہوتا۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، یا رسول اللہ، یا معاشرہ مسلمانوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، رسول اللہ سے آف کورس، کہ آپ کو جیسے غزوۃ حنین میں بچاوا ہو گیا تھا، فتح مکہ ہوا جو بہت بڑی بات تھی، بدر باقی جو آپ دیکھتے ہیں، غزوۃ خندق یا فتح خیبر، ہر ایک خوش ہوگا، مسلمانوں کے لیے خوشی کا اظہار کرے گا؟ نہیں، آف کورس نہیں۔ حسد جو ان کے دل میں ہوگا اگینسٹ مسلمان کہیں نہ کہیں نظر آئے گا۔ اسی طرح یہ جب مسلمانوں کی نصرت ہو رہی ہے، مسلمان اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں، تو ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ ان تصبک حسنہ، ایک حسنہ، ایک اچھائی، ایک اچھا موقع یا اچھا اچیومنٹ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ یا رسول اللہ کے ساتھ، تسؤہم، ان کو بہت برا لگے گا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر مصیبت آتی ہے مسلمانوں پر، ایک مصیبت پڑتی ہے، يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، کہیں گے یہ دیکھو مسلمان، آپ نے تو کچھ تیاری ہی نہیں کی ہوئی تھی، آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا اس طرح ہونا چاہیے تھا، یا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کہ غزوۃ حنین میں جب مسلمانوں کے ساتھ ایسا سڈنلی اٹیک ہوا کافروں کی طرف سے، کیا کہا؟ جو ابھی وہ مسلمان ہوئے تھے، مسلمان کے لشکر میں لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا چلیں آج اسلام کی حقیقت کا پتہ چل گیا، آج تو کوئی بھی نہیں بچے گا، یہی تھی پاور ان کی، وغیرہ وغیرہ۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اندر سے ان کو بہت خوشی ہوگی، چھوڑ کر نکل جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اف یو ریممبر غزوۃ احد میں ایسا ہوا، ابھی نکلے تھے مدینے کے اطراف میں، نکلے بھی نہیں شہر سے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کیا پتا ہم آج اتنی بڑی کافروں کے ساتھ لڑیں گے، نہیں، ہمیں تو جنگ لڑنی نہیں آتی، لو نعلم قتالا، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اینڈ 1/3 آف دا لشکر واپس چلے گیا تھا، اور اس کے پیچھے جس نے عبداللہ بن ابی نے فتنہ قائم کیا، اور اس نے 1/3 فوج کو واپس لے کر مدینے واپس چلے گیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تربیت دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو آگے سے آپ کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں، پینک نہیں کرنی، آپ یہ کہیں گے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کچھ بھی نہیں
ہوگا، ہمارے مولا اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو لکھا ہوا ہے ہمارے مقدر میں، تقدیر میں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ہمارا توکل اند ایمان اللہ پر ہونا چاہیے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں، یا تو ہم ماریں گے یا مارے جائیں گے، دو ہی راستے ہیں نا، یا تو ہم کافر لوگوں کو مار ڈالیں گے یا وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ دونوں حالات میں ہمیں اجر و ثواب چاہیے۔ کسی مجرم کو مارا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب ہوگا، اس نے ہمیں مار ڈالا تو ہم شہادت پا لیں گے۔ آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم مارے جائیں، لیکن ہم تو ہمارے ایکسپیکٹیشن اور what we are aiming کیا ہے، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، اور ہمیں انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر عذاب نازل ہو۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے، بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو یا اللہ تعالیٰ ہمیں as a tool او بِأَيْدِينَا ہمارے ہاتھوں سے آپ کا خاتمہ ہو جائے۔ then wait فتربصوا إنا معكم متربصون، آپ انتظار کریں، ہمیں بھی انتظار ہے اس موقع کا۔ قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، جو بھی آپ نفقات پیش کریں گے، جو بہت کم پیش کیا ہے، آپ تو لوگوں کو منع کرتے تھے، وسوسہ کرتے تھے کہ آپ کو کیا پتا کیوں آپ اتنا دے رہے ہیں، یہ فوج واپس پلٹے گی کہ نہیں، بچوں کا کیا ہوگا، عورتوں کا کیا ہوگا، بوڑھے لوگوں کا کیا ہوگا، کیوں اخراجات اٹھا رہے ہیں، پھر دکھانے کے لیے۔ and we have to be careful، یہ کیوں قرآن آپ کو کھلی پکچر دکھاتا ہے کہ انسان اپنا جائزہ لے، میں کہاں ہوں، میں کون سے گروپ میں سے ہوں۔ قل انفقوا طوعا أو كرها، اپنی مرضی سے اپنے نفقات پیش کیے ہیں یا کرہا، یا ایک سوسائٹی کے دباوا ہوتا ہے نا، پریشر ہوتا ہے کہ سبھی دے رہے ہیں، اب چلے میں بھی دے دیتا ہوں، اس کی نیت دینے کی نہیں تھی لیکن سبھی دے رہے ہیں نا، سبھی حج کر رہے ہیں، میں بھی حج کر لوں، سبھی عمرے کے لیے چلے ہم بھی چلے جاتے ہیں، سبھی لیکچر کے لیے یا درس کے لیے آ جاتے ہیں، چلے میں بھی چلے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے وہاں، سبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنا نیم پوسٹ کر رہے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں، نیت اس کی تو اللہ تعالیٰ تو علیم خبیر ہیں۔ لن يتقبل منکم، یہ کام آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ why انکم کنتم قوما فاسقین، فاسق تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، یہ منافقین کے سب منافقین کے نشانی ہے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اللہ تعالیٰ نے کیوں نفقات ان کی قبول نہیں فرمائے، صدقات کیوں نہیں قبول فرمائے، کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا۔ کفروا باللہ، اللہ پر یقین نہیں ہے، نہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں منافقین بہت گسالہ ہوتے ہیں، بہت ہی لیزی، اینڈ ان کو اتنا مشکل لگتا ہے یہ کام۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، ڈھیلے، چلے کیا ٹائم ہے، اچھا اب تو ٹائم نکل گیا نماز کا، چلے بعد میں قضا پڑھ لوں گی، یا کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی، اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اب مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اب بہت گرمی ہے، بہت سردی ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور جیسے پہلے نفقات کے متعلق بتایا گیا کہ کراہت سے، کو کراہیت ہے، میرا پیسہ نکل رہا ہے، کس کے لیے؟ جہاد کے لیے۔ میرا پیسہ کیا کرے گا؟ رومن امپائر کے سامنے میرا یہ 2 ریال یا 100 یا 1000 کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو چلو میں اپنے بچوں کو کھلا لوں، میں اپنے لیے ایک جوڑا بنا لوں، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ سب اس زمانے سے اس زمانے میں ہوتا ہے، ایسے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وگرنہ ان کے امنگ
ان کے درمیان رسول اللہ تھے. اللہ چاہتے تو پرفیکٹ سوسائٹی ہوتی، لیکن یہ ہمیں تربیت دینے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے کہ دیکھیں اس طرح ہوتا آئے گا. اسی لیے ہمیں ان کے اولاد، ان کے مال shouldn't attract us. ان کے کنٹریز، ان کے لباس، ان کا طور و طریقہ ایسا نہ ہو کہ ہم بس ان کے پیچھے لگے رہے ہیں. افسوس کی بات ہم تو انہیں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں دی ہیں، یہ ان کے لیے بہت عذاب کی بات ہے دنیا میں اور آخرت میں، کیونکہ حساب لیا جائے گا نا. تمہیں اولاد دی تھی، ان کی تربیت کیسے کی؟ تمہیں مال دیا تھا، اس سے کیا کیا؟ مال کے پیچھے تو وہ بھاگتا رہے گا. حل من مزید وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ. قسمیں کھاتے ہیں. ہم تو آپ جیسے ہیں. جو مومن ہوتا ہے نا، یعنی اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ وہ پروف کرے کہ مومن ہے. اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں تو میں قسمیں تو نہیں لوں گی نا کہ میں تو واللہ میں تو مومن ہوں، میرا ایمان کا درجہ تو بہت ہائی ہے. قسم ہے وہی قسمیں کھائے گا جس کے دل میں شک ہے، شبہ ہے، جس کو یقین نہیں ہے اللہ رسول پر، جس کو ڈر ہے کہ اس کا سیکرٹ نہ کھل جائے، جس کو خوف ہوتا ہے کہ آپ، میں نماز کے لیے اٹھی ہوں، آپ احساس تو نہیں ہے آپ کو کہ میں بس جھوٹی نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ رحم کرے. اب میں بات کر رہی ہوں تو آپ یقین نہیں کریں گے شاید میری بات کی، اسی لیے میں قسم لے کر کہوں گی واللہ یقین کریں اللہ کی قسم یہ ہوا. ایسے میں نے کل تہجد پڑھا یا قرآن پڑھا، کسی کو تمہارے کیا کیا ہے تم نے، لیکن ان کے دل میں ففی قلوبہم ریب یترددون، جیسے آیتوں میں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ آپ جیسے نہیں ہے. No, don't compare yourself with me. You are منافق and I am مومن. الحمدللہ. یہ بہت بزدل ہوتے ہیں. انہم قوم یفرقون. اگر ان کو ایک غار نظر آ جائے یا کہف نظر آ جائے یا کوئی راستہ نظر آ جائے، وہ فوراً بھاگ کر وہاں چلے جائیں گے. سورۃ توبہ جب شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ فقد باء بغضب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمن سامنے نظر آئے، آپ کو میدان جنگ سے پیچھے نہیں آ. یہ سب الموبقات میں سے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ منافقین، ان کو کوئی بھی مہار نہ ملے جنگ میں یا عام دنیا میں، کوئی بھی ان کو اسکیپ کا ایک راستہ ملے وہ نکل جائیں گے فوراً. کوئی بھی آپ اگزامپل دے سکتے ہیں. اینڈ اسی طرح جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفقات یا غنیمت کا مال بانٹتے ہیں، ایک دوسرے سے وسوسہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں نہیں دیا. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا. اگر رسول اللہ دے دیتے ہیں ان کو تھوڑا سا سامان یا مال تو خوش ہو جاتے ہیں، نہیں دیتے تو بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ. اگر وہ کہتے حسبنا اللہ، it's enough for us کہ اللہ ہمارے کام سے خوش ہیں، ہمیں مال کی کیا ضرورت، بے شک ضرورت ہے انسان کو، لیکن اگر رسول اللہ نے بانٹ دیا تو میں کون ہوں جا کر اعتراض کروں. اس انف اگر وہ کہتے سیؤتین اللہ من فضل ورسولہ انا الی اللہ راغبون، ہمیں تو صرف اللہ کی راہ میں چلنا ہے اور اللہ کے رضامندی دیکھنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ زکوٰۃ کے مال جو رسول اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ آیت آف کورس یہ آیت زکوٰۃ کی ہے. زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ فقراء، مساکین، عاملین علیہ مؤلفہ. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے زکوٰۃ ان لوگوں کے ساتھ لیے جائے گی. ومنہم الذین یؤذون النبی، اینڈ رسول اللہ پر باتیں ہوا اذن، یہ تو بڑا استغفر اللہ رسول اللہ کے متعلق کہ ان کے کان بہت بڑے ہیں، سب کچھ سن لیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ رسول اللہ سنتے نہیں ہیں، ہر ایک پر تجسس نہیں کرتے، لیکن وحی نازل ہوتا ہے، وحی بتاتا ہے، اس نے
اس کا یہ ارادہ ہے، یہ فتنہ قائم کرے گا، یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے بہتر ہیں، آپ جو منافق ہیں نا، رسول اللہ آپ سے بہتر ہیں۔ یؤمن باللہ، انہوں نے تو پورا اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، مومنین کے ساتھ، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جیسے ایک سسٹر نے کہا آپ معاف کر دیتے ہیں، ہاں رسول اللہ کو کیا پتا یہ منافق ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں بتائیں گے رسول اللہ تو ایمان لاتے ہیں، آپ نماز میرے ساتھ پڑھیں تو مجھے ایمان ہے کہ آپ مومن ہیں۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رسول اللہ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، جو رسول اللہ پر باتیں کرتے ہیں۔ وائی دس از، یہ جنگ کے ماحول میں، یہ سب تیاری کے دنوں میں اسی زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ منافق ایک کیڑے کی طرح سوسائٹی کے جسم کو کھا رہا ہے، مسلمانوں کو ایک فتنہ قائم کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے رسول، ان کے تو کان بڑے بڑے ہیں، سب کچھ سن لیتے ہیں، استغفر اللہ۔ پھر جب رسول اللہ کو ان کے باتوں کا پتہ چل گیا، پھر جھوٹے قسمیں دوبارہ کہ قسم ہے ہم نے ایسی باتیں نہیں کی، نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا۔ نہیں، آیت نمبر 62، یحلفون باللہ لکم یرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اب قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ راضی کر رہے ہو رسول اللہ کو، آپ لوگ ہم مسلمانوں کو راضی کر رہے ہو۔ اصل تو آپ کو جو دعوت دی ہے رسول اللہ نے یا اعلان کیا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا تھا، ان کو دکھانا تھا کہ آپ نے کیا تیاری کی ہے جہاد کے لیے، کیا پیش کیا ہے، اللہ کو خوش کرنا تھا۔ پھر آیت نمبر 64، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، ان کو ایک ہی خوف ہوتا ہے، they don't care کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن خوف ہے کہ کوئی ایسی صورت یا آیت نازل نہ ہو جائے جس کے ان کے متعلق بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور، آپ مذاق اڑا رہے ہیں، جب بھی اگر وہ رسول اللہ کے محفل میں نہیں ہے تو وہ بھیجتے تھے کہ دیکھو اگر ہمارے متعلق کوئی بات ہوئی ہے، اپنے جاسوس بھیجتے تھے رسول اللہ کے محفل میں، پھر ڈیوٹی لیتے تھے، ایک چلے گیا دوسرا آ گیا، پھر خود ہی وہ آ جاتے تھے، اور ان کو خوف ہوتا تھا کہ کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی ہمارے متعلق، یہ آیت اب جب نازل ہو رہی ہے ہمارے متعلق ہے، لوگ کہاں اور یہ کہاں، لوگ تو انتظار کر رہے ہیں آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنی شریعت کے متعلق پتا ہو، ہمیں پتا ہو کیا کرنا ہے، کون سا حکم اب نازل ہوا ہے، کون سا، یعنی رسول اللہ پر جو آیتیں نازل، اور ان کو وہ تو دل کو تھام کر بیٹھ جاتے تھے، یہ آیت، یہ وحی جو نازل ہو رہا ہے نا رسول اللہ پر، یہ ہمارے متعلق ہوگا۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کیوں تم ایسے کرتے ہو، کیوں فتنہ قائم کرتے ہو، کیوں مذاق اڑاتے ہو رسول اللہ پر، وہ کہیں گے ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، نخوض ونلعب، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ پر کس آیتوں پر، اللہ پر مذاق اور اللہ کے آیتوں پر اور رسول اللہ پر، لا تعتذروا، اب معذرت نہیں کرو، تم کافر ہو، تم نے ایمان کا اظہار کیا اور یہ جو کر رہے ہو نا یہ کفر ہے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ اگر کسی کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو معاف کر دیا، کچھ لوگوں، لیکن کھلا عام ہے کہ یہ مجرم ہیں، یہ مجرمین ہیں جو اللہ کے آیتوں پر، رسول اللہ پر مذاق اینڈ اس طرح مسلمانوں میں فتنہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق جو ہے نا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہی جوڑی ہے ان کی، منافق منافقات یہ ان کی جوڑیاں ہیں۔ کیوں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا آپ بی اویئر، یو شوڈ نو دیم، ان کا طریقہ کیا، یأمرون بالمنکر، کسی نے حجاب کیا تو کہتے ہیں کیا ضرورت تھی، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ضروری نہیں یہ ہم حجاب کریں، ضروری نہیں ہم نفقات کریں، رسول اللہ کے سامنے روئیں کہ سواری نہیں ہے، ایمان تو میرے دل میں ہے نا رسول اللہ
کو پتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں پیش کروں کچھ، اللہ تعالیٰ کو میرا ایمان کا پتا ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ بہت کنجوس ہوتے ہیں، 1 ریال دیتے ہوئے 10 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بلا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو بلا بیٹھیں گے. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ فاسق ہے. ان کے لیے کیا تیاری اللہ تعالیٰ نے کی ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم. دیکھیں کتنا قسم کا عذاب. نار جہنم، جہنم کی آگ، فار ایور خالدین فیہا ہی حسبہم از انف فار دیم. ولعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو گئے. ولہم عذاب مقیم، مقیم اقامہ یعنی ان کا ٹھکانہ وہی ہے. یہ وارننگ ہے، کتنی بڑی وارننگ ہے کہ انسان کے دل میں ایسی باتیں آئیں یا کوئی وسوسہ کرے یا اس کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے. انسان کو جو مومن ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے منافق کی صفتیں کیا ہیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، میں ہر ایک کے پیچھے نہیں چلوں گا، کیونکہ اگر میری مرضی کے مطابق بھی ہے نا جو وہ کہہ رہا ہے، لیکن کافر میں گنا جاؤں گا، منافق میں گنا جاؤں گا. میرے طور طریقے مسلمانوں کے ہیں، میری نمازیں میرے سب ضائع جائیں گی. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تقبل منہم نفقاتہم، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق کافر ہے اینڈ اس کے لیے نار آگ ہے جہنم کی، اللہ رحم کرے، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے، لٹکے ہوئے، نہ ان کو موت آئے گی کہ ختم یہ عذاب ہوگا، نہ وہ جی رہے ہیں. یہ حسبہم، دس از اٹ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے ان کے نصیب میں. اللہ کے لعنت کے مستحق ہو گئے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ جس پر لعنت بھیجتے ہیں وہ اللہ کے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، and اس کا ٹھکانہ جہنم forever. لا حول ولا قوة إلا بالله. We're gonna stop here. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ.